میری عمر 30 سال ہے. 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا، لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں، زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں، لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی. 5 ماہ سے ماشاء اللہ نماز نہیں چھوٹی، تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے، ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے، عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے، عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں، تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. مفتی صاحب کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے، جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے. آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے، کیا لکھا ہے یار، جیل مدرسہ میں، یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے، جیل کو چپل لکھا ہوا ہے. مہینے رہ کر آیا، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی. موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال جو بھی ہے، موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی گناہگار ہوگا، کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے، تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے. مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا. آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے. جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک، یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کا ہی مل رہا ہے. کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں. اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بیوقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی کہ جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2-2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، گھر ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامعہ میں ٹیچر ہوں. تو گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے. تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1-8 دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہو ہفتے میں. کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی
سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں ایک دن ہمارے گوشت بنتا تھا اور ایک دن کڑھی بنتی تھی, دال چاول ایک دن, وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے, میں نہیں چھوڑ سکتا, تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے, بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے, نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ, گھر میں رہو بس پڑھو, جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی, جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی, میرے جو دوست احباب ہیں نا, ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں, شو نہیں مار رہا, میں اپنی برائی کر رہا ہوں. یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسا نہ کریں, ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا, کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی. جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے, پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا, اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں, مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے, گھر کا نہیں. گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں, جتنا بھی اچھا بنا وہ. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے, انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو. میں اس کو لے گیا ہوٹل میں, میں نے ناشتہ کرا, کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں, مزہ بہت ہے یار. ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت, بنیادی بھی نہیں ہے, عیاشی ہے پراٹھا. بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں, 2 ٹائم کی روٹی ہے, ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں. ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں, اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں, لوگوں کے پاس ایک گھر نہیں ہے, میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت, یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے, مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی یہ کی ہے. میں عیاشی کر رہا ہوں, میری بیویاں کتنی ہیں, 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے, رشتے بھی ہم بیچتے تھے. تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا. اس بیس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3 وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت, بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار. گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک لگ, میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے, تم غریبوں اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں جی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا, پراٹھے سے دل بھرتا ہے. کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, اب پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت پہ. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا. میں بیٹھا ہوا ہوں, جی شہد چاہیے,
ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے؟ کیوں؟ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے؟ غریبی ہے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہو نا, مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے. تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار کا. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا. میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے ہو. ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, فری میں پڑھائیں گے. ایک اہل حدیث دوست ہیں میرے, 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی ہوئی انہوں نے. تو ان کا پرسوں فون آیا, انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے, اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیوے تو رینٹ دینا پڑتا ہے تو. لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا, میری ہے یا رینٹ کی ہے, ابے ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں. جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے, میں نے, ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو خوش رہنا سیکھو بھائی, خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو ٹینشن میں جاؤ.